आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल चौक एंड दस्तर एकेडमी पर। और आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो हम लोग लेके हाजिर हुए हैं। जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा कि CUET यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2024 के जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। आप लोग CUET की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके जो है वो अपने रजिस्ट्रेशन जो है वो कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन जो है वो 26 दिसंबर से शुरू होकर 24 जनवरी 2024 तक जो है वो आपको भरने हैं। इसके अलावा जो आपकी एग्ज़ाम डेट है वो आपकी मार्च में आ चुकी है, तो आपके पास जो है वो तकरीबन 3 से 4 महीने का वक्त है जिसमें आप लोगों को ये सिलेबस जो है वो पूरा कवर करना है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे CUET PG MA उर्दू को लेके कि आप लोगों को जो है वो कौन कौन से निसाब को और कौन कौन सी मुसन्निफ़ को, कौन कौन से इसनाफ़ को जो है वो तैयार करना है आने वाले इम्तिहान को लेके। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का जो हमारा सेशन है वो हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं शोबा उर्दू सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर जो है वो ये लिखा हुआ है। हालांकि जितने भी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं CUET के तहत, सब में जो है वो यही सिलेबस जो है वो काम आता है। चाहे हम बात करें JNU की, चाहे हम बात करें दिल्ली यूनिवर्सिटी की, चाहे हम बात करें BHU की, या हम बात करें AU की। क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी कि AMU और JMI जामिया मिल्लिया इस्लामिया, ये दो यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिसमें MS में जो है वो CUET से नहीं होता है, बल्कि ये अपना खुद का जो है वो एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं। तो इनके निसाब के बारे में मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा, क्योंकि अभी जो है वो इनके फॉर्म नहीं आए हैं। तो जिसके फॉर्म आ चुके हैं पहले हम लोग उस बारे में या उसके निसाब के बारे में जो है वो बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर मेंशन किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं शेरी इसनाफ है, तारीफ़ और इर्तिका के हवाले से जो है वो आपको पढ़ना है कि शायरी जो है वो कहाँ से शुरू हुई, क्या क्या इसकी इसनाफ़ होती हैं, कौन कौन सी इसकी इसनाफ़ होती हैं। जैसे आप देख सकते हैं शायरी में गज़ल है, कसीदा, मसनवी, मरसिया और नज़म। ये 5 इसनाफ़ जो है वो आपको शायरी में जो है वो पढ़नी है। गज़ल का आगाज़ व इर्तिका पढ़ना है, कसीदे का फ़न पढ़ना है, मसनवी का सारी चीज़ों को आपको कवर करना है, चाहे हम बात करें आगाज़ व इर्तिका की, फ़न की। इसके अलावा मरसिया और नज़म, इसमें जो है वो कुछ इनके गज़ल गो होते हैं, कसीदा गो होते हैं, मसनवी गो होते हैं, मरसिया गो होते हैं, नज़म गो होते हैं। तो उनके जो इम्पोर्टेंट है वो इसमें दिए गए हैं। हालांकि आप लोगों को मैं बताऊंगा कि कौन कौन से मुसन्निफ़ को जो है वो आपको पढ़ना है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है। इसके बाद बात करते हैं, आपको दूसरा पॉइंट दिख रहा होगा नसरी इसनाफ़, यानी कि आपको पता होगा कि उर्दू अदब जो है वो 2 इदवार में तकसीम होता है, शायरी में और नस्र में। तो शायरी में जो मैंने आपको बता दिया है, और नस्र में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सबसे कदीम दास्तान जो है वो नस्र है, यानी कि जो सबसे कदीम सिन्फ है वो दास्तान है। और उसके बाद इंशाइया है, नावल है, अफसाना, ड्रामा, सवाने, तंज़ो मज़ा, यानी कि इन सभी इसनाफ से जो है वो आपसे क्या पूछे जाएंगे, सवाल पूछे जाएंगे। क्योंकि नसरी इसनाफ भी 2 होती है, एक होती है अफसानवी नसर और एक होती है गैर अफसानवी नसर। तो इसमें जो है वो दोनों को शामिल किया गया है, क्योंकि आप देख सकते हैं दास्तान, नावल, अफसाना और ड्रामा, ये क्या है, ये अफसानवी नसर हैं, यानी कि कह सकते हैं मरकज़ी नसर हैं या इम्पोर्टेंट नसर हैं। इसके अलावा इंशाइया, सवाने, तंज़ो मज़ा, ये गैर अफसानवी नसर है। तो इसमें पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 जो है वो आपको दोनों को कवर करना है। इसके बाद पॉइंट नंबर 3, और जो सबसे अहम माना जाता है, और इससे जो है वो सवाल आते ही आते हैं, जो बात करते हैं उर्दू ज़बान के आगाज़ और इर्तिका के ताल्लुक़ से, कि उर्दू ज़बान जो है वह कहाँ पर पैदाइश हुई, उसके क्या क्या मुख्तलिफ़ नज़रियात हैं, ये किस ज़बान से निकला है। इसके जितने भी नज़रियात हैं, जैसे महमूद शिरानी, और मान सकते हैं आप मोहम्मद हुसैन आज़ाद को ले सकते हैं। इसके अलावा आप लोग नसीरुद्दीन हाशमी को ले सकते हैं। सैयद सुलेमान नदवी का कौल है, उनकी कौन कौन सी किताब हैं, उसमें जो है वो किस किताब में उन्होंने उर्दू की जाए पैदाइश कहाँ बताई है। मसूद हुसैन ख़ान जो है वो किस तरीके से उन्होंने उर्दू के लिए नज़रिया पेश किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उर्दू अदब की इब्तिदा आपको बतानी है, दक्कन में उर्दू अदब बताना है, बहमनी दौर से, फिर कुली कुतुब शाह, फिर आदिल शाह, बीजापुर, गोलकुंडा, इन सब के बारे में बताना है। अहयाम गोई आपको पता है लखनऊ से शुरू हुई है, जिसका मायने होता है वहम में डालने का। ये सारी चीज़ें जो है वो आपको कवर करनी पड़ेगी। और दबिस्तान दिल्ली, दबिस्तान लखनऊ, ये दोनों जो है वो उर्दू के बहुत अहम दबिस्तान हैं, कि दबिस्तान में क्या होता है, दबिस्तान दिल्ली क्या है, दबिस्तान लखनऊ क्या है, इसमें कौन कौन से शोरा हैं, इसकी क्या क्या खसूसियात हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको कवर करनी होगी। और इसके बाद उर्दू नस्र का जो सबसे अहम मरकज़ माना जाता है वह फोर्ट विलियम कॉलेज, यहाँ से भी जो है वो आपको पढ़ना होगा, कब इसका आगाज़ हुआ, कब इसका इर्तिका हुआ, इसमें कौन कौन से शोरा हैं, या इसमें कौन कौन से मुसन्निफ़ हैं जिन्होंने जो है वो तसानीफ़ लिखी हैं।
تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کو اس میں کور کرنی پڑیں گی۔ اس کے بعد تحریک آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ اردو ادب میں کون کون سی تحریک ہے، جیسے علی گڑھ تحریک آپ کو پتہ ہوگا، ترقی پسند آپ کو تحریک پتہ ہوگا، حلقہ ارباب ذوق آپ کو پتہ ہوگا۔ تو یہاں پہ علی گڑھ کی جگہ سر سید تحریک دے رکھا ہے، تو سر سید تحریک اور علی گڑھ تحریک ایک ہی ہیں۔ ترقی پسند تحریک آپ کو پتہ ہے 1936 سے شروع ہوئی، حالانکہ اس کی بنیاد لندن میں 1935 میں پڑی ہے، تو یہ بھی آپ کو جو ہے وہ یاد رکھ لینا۔ اور اس سے پہلے جو اس کا بیج جو ہے ترقی پسند تحریک کا وہ کم نکلا، تو آپ کو پتہ ہوگا ایک افسانوی مجموعہ ہے انگارے، اسی سے جو ہے وہ ترقی پسند تحریک کی جو ہے وہ ابتدا مانی جاتی ہے، جو 1932 یا 1933 کے آس پاس جو ہے وہ لکھا گیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کو کور کرنی ہے ان دونوں تحریک میں، یعنی کہ ترقی پسند تحریک اور علی گڑھ تحریک۔ اس کے بعد جدیدیت آپ کو پتہ ہے، ترقی پسند تحریک جو ہے جب 1956 میں ختم ہو گئی، اس کے بعد کا جو دور شروع ہوتا ہے وہ جدیدیت کا دور شروع ہوتا ہے۔ حالانکہ اس سے آگے بھی ہوتا ہے ایک ما بعد جدیدیت، وہ آپ کے نصاب میں نہیں ہے، لیکن اگر آپ لوگ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی پریپریشن کر رہے ہیں تب آپ کو وہاں پر جدیدیت اور ما بعد جدیدیت دونوں کو کور کرنا ہوگا۔ اس کے بعد اوپر میں نے آپ کو بتایا تھا شعری صناف کے حوالے سے، تو اس میں آپ کو غزل کے جو شاعر ہیں وہ آپ کو کون کون سے پڑھنے ہیں، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ولی پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ ولی دکنی، میر تقی میر، آتش لکھنوی، غالب، اقبال، فیض اور ناصر قاسمی۔ یہ سارے جو ہیں وہ آپ کو غزل کے حوالے سے پڑھنے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ آپ کو تین لیول میں پڑھنا ہوتا ہے، 3 ادوار میں آپ کو ان کو تیار کرنا ہوتا ہے۔ پہلے ان کی حالات زندگی پڑھنی ہوتی ہیں، اس کے علاوہ دوسرا لیول آتا ہے ان کی ادبی خدمات، اور تیسرا لیول آتا ہے ان کی شاعری کی خصوصیت۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کو ان کے بارے میں پڑھنا ہے، ولی، میر، آتش، غالب، اقبال، فیض اور ناصر قاسمی۔ تو یہ 6-7 غزل گو ہیں، ان کو جو ہے وہ آپ کو تیار کرنا ہے۔ اور اس کے بعد غزل کے بعد آتے ہیں ہمارے پاس نظم نگار یا نظم گو، جو میں نے آپ کو اوپر بتایا تھا۔ اسی میں سب سے پہلے نذیر اکبر آبادی آ جاتے ہیں، الطاف حسین حالی، اقبال، راشد، فیض اور اختر الایمان۔ تو یہ کیا ہے، یہ ہمارے نظم گو ہیں، ان کو بھی ویسے ہی ان کی نظم پڑھنی ہے، اور ان کی حالات زندگی اور ان کی ادبی خدمات پہ جو ہے وہ آپ کو روشنی ڈالنی ہے۔ تو یہ 6 پوائنٹ ہو گئے جو آپ کو جو ہے وہ تیار کرنے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ بڑھتے ہیں ہم لوگ آگے۔ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اردو کا جو ہے کوڈ بھی ہے، حالانکہ یہ جو ہے وہ ایگزام کے حوالے سے آپ کو جو ہے وہ یاد رکھنا ہے، LAQP37۔ حالانکہ جب اس کا نوٹیفیکیشن آئے گا تو آپ لوگ اس میں جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، یہ سلیبس جو ہے وہ آپ کو اس میں بھی اویلیبل ہو جائے گا۔ اگر آپ لوگ یہ سلیبس چاہتے ہیں PDF کے طور پر تو 9045220432 یہ ہمارا WhatsApp نمبر ہے، اس پر جو ہے وہ آپ لوگ اس سلیبس کو لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے بات کی نظم کی اور نثر کی، اس کے بعد بات کرتے ہیں اردو تنقید کی، یعنی کہ کرٹیسزم کی۔ تو اردو تنقید بھی جو ہے وہ اردو ادب میں ایک اہم اصناف مانی جاتی ہے، جس میں اردو تنقید کا ارتقاء آپ کو پتہ ہے مقدمہ شعر و شاعری سے مانا جاتا ہے، جو 1893 یعنی کہ 1893 میں جو ہے وہ لکھی گئی ہے، اور یہ الطاف حسین حالی کی تصنیف ہے۔ اس لیے ہمیں حالی بھی پڑھنا ہے، شبلی نعمانی بھی پڑھنا ہے، جنہوں نے جو ہے وہ موازان انیس و دبیر لکھ کے اردو میں تقابلی تنقید کی بنیاد ڈالی۔ تقابلی تنقید کا مطلب ہوتا ہے کسی کا کمپیریزن کرنا، تو یہاں سے جو ہے وہ آپ کو پڑھنا۔ اس کے علاوہ ترقی پسند تنقید میں بھی جو ہے وہ آپ کو پڑھنا، جیسے مجنو گورکھپوری کا، سجاد ظہیر کا جو تعلق ہے وہ ترقی پسند تحریک سے مانا جاتا ہے۔ احتسام حسین صاحب کا بھی جو ہے ترقی پسند تحریک سے جو ہے وہ مانا جاتا ہے۔ تو یہ 3-4 آپ کو جو ہے وہ پڑھنی ہے اردو تنقید میں۔ اس کے علاوہ اس میں نفسیات ہوتا ہے، جمالیات ہوتا ہے، اس کے علاوہ اسلوبیات ہوتا ہے، سائنٹیفک تنقید ہوتی ہے، تاثراتی ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کو کور کرنی پڑے گی، حالانکہ اس میں مینشن نہیں کیا گیا، لیکن وہ وہاں پر جو ہے وہ ایگزام میں آتی ہے۔ جیسے پوچھ لی جاتا ہے، بتائیے فراق گورکھپوری کا تعلق کس تنقید سے ہے، یا کس جو ہے وہ کس نظریے کے حامل تھے، تو آنسر ہو جائے گا تاثراتی تنقید۔ اسی طرح سے احتسام حسین کا آ سکتا ہے کہ وہ کارل مارکس یا سائنٹیفک تنقید کے جو ہیں وہ کیا تھے، رہبر تھے۔ تو اس سے جو ہے وہ آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کچھ چیزیں جو وہ ہڈن ہوتی ہیں، کچھ چیزیں جو ہے وہ آپ کو تیار کرنی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ اردو کے اہم فکشن نگار، یعنی کہ آپ کو ناول نگار کے بارے میں جو ہے وہ پڑھنا ہے، ان کا تعارف اس میں دیا گیا ہے۔ مولوی نذیر احمد آپ کو پتہ ہے، منشی پریم چند، کرشن چند، منٹو، بیدی، اسمک چغتائی۔ تو اس میں بھی جو ہے وہ کم سے کم 6-7 فکشن نگار ہیں، جن کو تصنیف، ان کی حالات زندگی اور اس تصنیف کے کردار آپ کو جو ہے وہ پڑھنے ہوں گے۔ جیسے مولوی نذیر احمد کا جو پہلا ناول ہے 1869 میں جو لکھا گیا میرات العروج،
اس کے دو کردار جو ہے وہ بہت مشہور ہیں، اکبری اور اصغری، اس کے بارے میں جو ہے وہ آپ کو پڑھنا ہوگا۔ پریم چند کا آپ کو پتہ ہے گودان بہت شاہکار ناول ہے، اس کا کردار آپ کو پتہ بھی ہوگا، ہوری جو ہے وہ اس کا اہم کردار ہے۔ اسی طرح سے کرشن چند، منٹو، بیدی، اسمک چگتائی۔ بیدی کا بہت مشہور ناول ہے ایک چادر میلی سی، وہ ایگزام میں جو ہے وہ ضرور پوچھا جاتا ہے، جس میں جو ہے وہ ایک کہانی ہے، ایک بیوہ کی کہانی ہے، اس کا شوہر مر جاتا ہے، آپ کو پتہ ہوگا، آپ لوگوں نے اس کے بارے میں پڑھا بھی ہوگا، لیکن پھر بھی آپ کو ایگزام کے حوالے سے اور ڈیپلی جو ہے وہ پڑھنا ہوگا۔ اس کے علاوہ پوائنٹ نمبر 9 جو یہ نیا جوڑا گیا ہے اور امپورٹنٹ بھی ہے، حالانکہ گزشتہ سال جو ہے وہ اس سے سوال 1 یا 2 آیا تھا، لیکن اس سے پہلے کم سے کم آپ کو 6 سے 7 سوال جو ہے وہ دیکھنے کو ملے تھے۔ جموں کشمیر میں اردو زبان و ادب، یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ نیا جوڑا ہے، تو یہ جو ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جموں کشمیر میں اردو زبان کی اہمیت، جموں کشمیر میں اردو شاعری، اور جموں کشمیر میں اردو نثر، جموں کشمیر میں اردو صحافت، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کو تیار کرنی ہے۔ آپ لوگ اس کے بارے میں اگر آپ کے پاس میٹیریل نہیں ہے جموں کشمیر کے حوالے سے تو آپ لوگ لے سکتے ہیں، حالانکہ جموں کشمیر کی آفیشیل ویب سائٹ جو ہے وہاں پر یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کو اویلیبل ہو جائیں گی، یا پھر آپ گوگل کی مدد سے بھی یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کور کر سکتے ہیں۔ لیکن ایگزام میں کیا کیا چیز پڑھنی ہے، کیا کیا آپ کو یاد رکھنا ہے، وہ زیادہ جو ہے وہ اہمیت رکھتا ہے، تو اس لیے آپ لوگ چوک اینڈ ڈسٹر اکیڈمی سے جڑ سکتے ہیں۔ 9045220432، ابھی اس کا جو ہے وہ جنوری کے فرسٹ ویک میں جو ہے وہ نیا بیچ بنایا جائے گا۔ اگر آپ لوگ CUET کی تیاری کرنا چاہتے ہیں PG کی، تو آپ لوگ اس نمبر پہ رابطہ کر کے جو ہے وہ جڑ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پوائنٹ نمبر 10 ہے، جسے ہم لوگ کہتے ہیں صنعت، جس طرح سے کہتے ہیں، حالانکہ اس میں جو ہے وہ ادبی صلاحیت، ادبی اصطلاحیں جو ہیں وہ اس میں دی گئی ہیں، جس میں آپ کا تشبیہ آتا ہے، استعارہ آتا ہے، پیکر، علامت، تجنیس، المیہ، تربیہ، رزمیہ، بزمیہ، پلاٹ، قول محال، نقطۂ عروض، مکالمے، تمثیل اور کردار، یہ سارے جو ہے وہ صنعت میں آتے ہیں، اور علم بیان کی جو ہے وہ کیٹیگری میں آتے ہیں، کیونکہ علم بیان میں آپ کو پتہ ہے 4 ارکان ہوتے ہیں: تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل اور کنایہ، جس میں سے صرف 2 لیے گئے ہیں، تشبیہ اور استعارہ، مجاز مرسل اور کنایہ جو ہے وہ نہیں لیا گیا ہے۔ باقی اس کے بعد صنعت ہوتے ہیں صنائع بدائی، جس میں لفظی اور معنوی ہوتے ہیں، اس میں جو ہے وہ دونوں کو جو ہے وہ شامل کیا گیا ہے، لفظی کو بھی اور معنوی کو بھی۔ تو یہ کل ملا کے 10 یونٹ کا یا 10 پوائنٹ کا آپ کا سلیبس ہے، جو آپ کو آنے والے CUET PG کے انٹرنس ایگزام کے لیے تیار کرنا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا، اگر کوئی بچہ جڑنا چاہتا ہے یا کسی بچے کی کوئی کوئری ہے تو آپ لوگ ہمارے واٹس ایپ نمبر 9045220432 اس نمبر پہ جو ہے وہ رابطہ کر کے ہم سے جڑ سکتے ہیں، باقی انفارمیشن آپ کو وہیں پر اویلیبل ہو جائیں گی۔ تو ملتے ہیں آپ لوگوں سے جلدی نیکسٹ ویڈیو میں۔ شکریہ فار واچنگ دس ویڈیو۔